بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ان الحکم الا للہ، بے شک پوری کی پورے روئے زمین کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر حکومت اور امر اللہ تعالیٰ کا ہے، اور حقیقی بادشاہی تو اسی باری تعالیٰ کی ہے، اور اس نے یہ جو زمین کے اوپر انسان کو اپنی نیابت اور خلافت دی ہے، یہ سب سے بڑی امانت ہے، اور انسان امبوڈیمنٹ آف آل ہز پاورز ہے، اس کا ڈیپٹی ہے۔ تو اس امانت کے اندر جتنا آپ امین بن کر، صادق و امین بن کر کام کریں گے تو اس میں برکت بھی آئے گی، لیکن اگر آپ کی نیت غلط ہوئی، اگر آپ نے اس کام کو، اس کے مذہب کو اور یہ ساری چیزوں کو غلط استعمال کیا اور آپ کی انٹینشن غلط ہوئی، تو وہ آپ کی انٹینشن نظر آ جائے گی۔ جیسے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی انٹینشنز جو ہیں ان کے ایکشن سے نظر آ رہی ہیں، اور ابھی وہ فرسٹریٹ ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی فرسٹریشن جہاں وہ ٹارگٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این کو، پی 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 کو، ساری کی ساری اپوزیشن کو، اس کے ساتھ اپنے وہ تیر سے ہدف لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، خاموشی کے ساتھ، ان این انٹولڈ وے، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ شاید اوور سمارٹ سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو خطرناکی کا نیا انہوں نے نیریٹو گھڑا ہے، اس سے ان سے کوئی بھی بچ نہیں پا رہا، اور عوام پاکستان بھی ان کی اس خطرناکیت سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پاور کے اندر صرف اور صرف آئے ہیں عوام کا بھلا سوچنے کے لیے، بھلا کرنے کے لیے، اور وہ یہ حکومت نہیں کر رہے، وہ جہاد کر رہے ہیں۔ بھائی بات یہ جو ساری کی ساری ٹرمینالوجی آپ یوز کرتے ہیں نا جناب عمران خان صاحب، جہاد کی، ریاست مدینہ کی، رحمت للعالمین اتھارٹی کی، اور یہ جو اور بھی اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں، لیکن آپ کے کال اور فیل کے اندر مطابقت نہیں ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، چھوڑ چھاڑ کر آپ یہ جو آپ کا میکہ ہے یا سسرال ہے اقتدار کا، اس کی سمت اب چل پڑے ہیں، اور اس سے آپ کی جو اور کوئی غرض و غایت کوئی نہیں تھی، صرف غرض و غایت یہ تھی کہ آپ عوام کی بھلائی کریں گے۔ اس کا جو آپ کے ایکشن ہے ان کے ساتھ کوئی آپس کے اندر مطابقت نہیں ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیوں آئے ہیں؟ آپ صرف اور صرف پاور کے لیے آئے ہیں، اور ناظرین یہ اتنی کوئی سمپل بات نہیں ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسان کے اندر یہ جو پاور کو گین کرنا بذات خود، اگر یہ آپ کو رائٹ کرنا شروع کر دے، یہ چیز آپ کو ڈائریکشن دینی شروع کر دے اور آپ کے اعصاب کے اوپر سوار ہو جائے، تو آپ تو ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور بذات خود یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کے لیے آپ کو مذہب کو استعمال کرنا پڑے، پیسے کو استعمال کرنا پڑے، اپنی ریپوٹیشن، آپ کی کسی بھی چیز کو آپ کو استعمال کرنا پڑے، آپ کرتے ہیں اور اس کو گین کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا جب 13 کا الیکشن ہارے تھے کہ ابھی میری جو ایج بریکٹ ہے وہ اگر نیکسٹ ٹائم میں ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کوشش بھی نہیں کروں گا، اور سیاست میں آنے سے پہلے یہ کہتے تھے تو گھٹیا کام ہے، میں اس میں کیوں آؤں گا؟ تو پھر آپ آئے کیوں ہیں؟ نہ آپ کا مزاج جمہوری ہے، نہ سیاسی ہے، نہ مشاورت کرتے ہیں، نہ پارٹی کے اندر کو آپ نے دھیان دیا ہے، اور اینڈ کے اوپر آپ آ کے کہتے ہیں کہ میں تو جہاد کر رہا ہوں۔ آپ کوئی جہاد نہیں کر رہے، آپ جو ہے صرف اور صرف پاور کے لیے ہیں، اور یہ جو پاور انٹاکسیکیشن ہے، یہ جو نشہ ہے اقتدار کا، یہ سارے نشوں سے بھاری ہے۔ اس کی آپ مثال دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم ہو چکے، لیکن یہ ان کو جو اقتدار کا یہ جو نشہ ہے وہ ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ وہ کہتا ہے کون ہوتا ہے شہباز شریف، کون ہوتی ہے مریم نواز؟ سب سے پہلے میرا استحقاق ہے کہ میں 4تھی دفعہ بھی وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے اوپر جا کے براجمان ہو جاؤں۔ اس کے لیے انہوں نے پٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ ایسن بھون جو ہے، انہوں نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ صدر ہے، انہوں نے یہ ان کی وہ عرضی ادھر داخل کر دی ہے، یعنی کہ وہ اس ایج بریکٹ میں 3 دفعہ وزیر اعظم ہو کے بھی دوبارہ سے یہ چیز چاہ رہے ہیں۔ اب بھی آج کے دن بھی آصف علی زرداری خود کینڈیڈیٹ ہے وزیر اعظم کا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو عمران خان ہے، ان کی آپ پوزیشن کو سمجھے، اسٹیٹ آف مائنڈ کو سمجھے، یہ صرف اور صرف پاور چاہتے ہیں، اور پاور لینے کے لیے انہوں نے سارا جوڑ توڑ کیا۔ کیا یہ جو غلط پیسوں سے جہاد ہوتا ہے، غلط طریقے سے جہاد ہوتا ہے؟ یعنی غلط اسی نے طریقہ کیا کیا ہے؟ بقول ان کے کہ ان کو سپورٹ کیا گیا، فرشتوں نے مدد کی، آپ نے ان کی بھی مدد لے لی،
آپ نے اس کے ساتھ جی ڈی اے کی بھی مدد لے لی, کاف لیگ کی بھی مدد لے لی, ایم کیو ایم کی بھی مدد لے لی, آپ نے انڈیپینڈنٹس کی بھی مدد لے لی, اور آپ یہ ساری چیزیں کر کے آپ یہ جہاد کر رہے ہیں. کوئی جہاد نام کی چیز نہیں ہے. اور جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی سیٹ جانے لگتی ہے اور کبھی عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے, کبھی لانگ مارچ ادھر بڑھ رہا ہے, تو آپ فرسٹریشن میں آگے کہتے ہیں کہ میں سب کو ٹیک اپ کر لوں گا. آپ ان کو بھی ٹیک اپ کریں گے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور آج تک آپ کے لیے گالیاں کھا رہے ہیں. تو یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, یہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے یہ آئے ہیں, وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. ان کا جو مقصد ہے وہ کوئی ان کا مقصد نہیں ہے کہ عوام کی یہ بھلائی کریں. اور یہ تو حقیقت کو بھی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں آج بھی کوئی مہنگائی نام کی چیز ہی نہیں ہے, ہم نے تو اتنی اچھی اکانومی کر دی ہے, انفلیشن تو پوری دنیا میں پاکستان سب سے کم ہے, اور لا اینڈ آرڈر بہت زبردست ہے. عثمان بزدار آج بھی زبردست سی ایم ہے. یہ کل کے دورے کے اندر بھی یہ کہہ کے گئے اور ہر دفعہ وہ کہتے ہیں, اور یہ عوام کا مذاق نہیں اڑا رہے تو کیا اڑا رہے ہیں. اور یہ جو بات کرتے ہیں یہ کہ جی میں تو کسی ٹائم بھی اقتدار کو لات مار دوں گا, تو جب آپ کے اتنے لوگ بکے تھے سینٹ کے الیکشن کے اندر, شیخ رشید نے بھی بتا دیا تھا, سارے بتا رہے تھے, پھر آپ نے اقتدار کو لات کیوں نہیں مار دی؟ تو معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اقتدار کے پجاری ہیں, اور اس کے پاور کے علاوہ ان کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے. اور یہی کام وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا, اور وہ کام کر رہے ہیں. یہی نواز شریف کر رہا تھا, یہی زرداری کر رہا تھا, یہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں, اور سارے کے سارے یہ جو روایتی سیاستدان ہیں وہ یہی کام کر رہے تھے. طریقہ یہ تھا, ان کا انداز مختلف تھا, اس نے انداز اور وہ اپنا لیا, اور ان کی ڈلیوری جو ہے, پرفارمنس جو ہے وہ 0/0 ہے. تو یہ بالکل 100% غلط بات ہے کہ یہ جہاد کر رہے ہیں اور ان کو عوام کی کوئی فکر ہے. ان کو کوئی فکر ہے تو اپنی کرسی کی فکر ہے, وزارت عظمیٰ کی فکر ہے, اور یہ جو اگلی باری کی بھی بات کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ان کی رالیں ابھی سے ٹپک رہی ہیں, لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ اگلی دفعہ بھی ان کو چانس دیا جائے گا. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.